توشہ خانہ 2 یعنی یہ سیاست کے معاملات چل رہے ہیں اور اس میں سیاست کے ساتھ ساتھ عدالتی معاملات بھی ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو بڑے حساس نوعیت کے ہیں، بہت سیریس ان کے کانسیکوینسز ہونے جا رہے ہیں جو بتایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ دونوں مجرمان کو 3.5 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ توشہ خانہ 2 کا کیس ہے نادیہ، اور مختصراً یعنی کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو گفٹس ملے وہ اپنے پاس رکھ لیے، کوئی گھڑی کا معاملہ ہے اور ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو معاملات ہیں، اس سے زیادہ جو سیریس کیس ہے، اس کا ایک اور کیس کی سزا سنائی گئی ہے اور اس میں میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ، یہ جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیسز میں۔ تو یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ اپوزیشن اپنی حکمت عملی بنا ہی رہی ہے، اجلاس بھی ہو رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی ہے، تحریک تحفظ آئین، اور پھر اب دیکھنا یہ کہ کیا اسٹریٹ پالیٹکس دوبارہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے معاملات ہم جانیں گے۔ اور اس فیصلے کے بعد کیا ری ایکشن ہوگا ورکرز کا، پارٹی ممبرز کا؟ بالکل ایسے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب نے۔ عامر صاحب بہت شکریہ، گڈ مارننگ، کافی ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے شو پر۔ جی بخیر، بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، فرمائیے جناب۔ عامر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ سلسلہ کہیں رکنا بھی ہے یا یہ سلسلہ وہیں رکنا ہے جہاں فیصل واڈا نشاندہی جس کی کر رہے ہیں، جس طرف 9 مئی کے کیسز خاص طور پر؟ فیصل واڈا تو ماشاءاللہ وہ نئے شیخ رشید احمد ہیں اور وہ پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو زیادہ میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ معاملہ رکے گا کہاں، اور ظاہر ہے کہ ہم جو جیسے توشہ خانہ 2 کی آپ بات کریں، ہم اس کے قانونی، اس کے اوپر تو کوئی قانون داں ہی بات کر سکتا ہے، ہم جو سیاسی اس کا فال آؤٹ ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے عمران خان کو سزا ہو گئی، لیکن جو ان کے پیروکار ہیں اس کو ان سے فرق نہیں پڑتا، اور ان کے لیے وہ بھی مسٹر کلین ہے، اور ان کی جو ڈیووشن ہے عمران خان سے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ تو یہ تو پہلی بات ہے کہ فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اس سے پاکستانی سیاست کا جو تضاد ہے وہ مزید تیز ہوگا، مزید تلخیاں ہوں گی اس چیز سے، جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ فوری کوئی ایک رد عمل نہ ہو، لیکن وہ رد عمل ہے، کہیں نہ کہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو خوشائند نہیں ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہماری گزشتہ 4 سال سے سیاسی جو ایک تناؤ ہے، کشیدگی ہے، وہ جاری ہے، تو یہ بھی کسی طرح سے اچھا نہیں ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور اہم جز یہ ہے کہ گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی پاکستان کی سیاست میں جو ہے ایک اداروں کا ایک رہتا ہے، ایک کردار رہتا ہے، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے جو بہت ہی منفی ہے یا چلا گیا ہے کسی طرح سے، کہ اٹ از دا آرمڈ فورسز ورسز دا پی ٹی آئی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج پاکستان جو ہے اس تمام ملک کے لیے ہوتی ہیں، ان کی کوئی فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی، نہ ان کے کوئی اپوز ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک تاثر جا رہا ہے۔ اور آخری بات میں کہوں گا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی ایک سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے، کیونکہ توشہ خانہ کے بڑے بڑے کیسز جو تھے پرانے وزرائے اعظم پہ اور پرانے صدور پہ اور پرانے جو حکمرانوں پہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو کلین چٹ مل گئی ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان کو سزا دی، بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی بیگم کو سزا دی، لیکن لوگ یہ سوال کرنے میں بجانب ہیں کہ وہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے جو گاڑیاں لی تھی، انہوں نے جو اور تحائف کو لے کر چلے گئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی فرد کو سزا دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں۔ جناب بالکل بات آپ صحیح کہنے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کا کیا ری ایکشن ہے؟ آگے کوئی سخت ری ایکشن آ سکتا ہے؟ جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اسٹریٹ پالیٹکس ہوگی اور ساری۔ بالکل یہ خواہش بہت ہے پی ٹی آئی میں کہ کوئی وہ ایک عوامی ایک ابال لے کے نکلیں، اور وہ بار بار کبھی بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں، کبھی سری لنکا کی مثال دیتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی یقیناً مقبول جماعت، عمران خان مقبول ہے، لیکن ان کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہے، اور کیونکہ پچھلے 3-4 برس میں جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، تو ان کی جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی، خصوصاً پنجاب آپ دیکھ لیں، پنجاب آپ کا مین پولیٹکس بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کو پنپنے کا موقع نہیں مل رہا کہ وہ لے کے نکل سکیں۔ اچھا یہی حالت سندھ کی بھی ہے کہ یہاں پر بھی وہ ذرا سا کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو رہ دے کر ان کے پاس ایک کے پی بچتا ہے، خیبر پختونخوا، اور وہاں پر ظاہر ان کی حکومت ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں وہ جو بھی کریں گے
تو جنگل میں موڑ ناچا والی بات ہوتی ہے. جو جلوس لے کے چلتے ہیں اسلام آباد کے لیے تو ایک الگ ڈائنامکس ہوتی ہیں. تو احتجاج جو ہے ان کی جو اسٹریٹجی ہے ایک بہت بڑا کوئی ایونٹ کریں گے اس کے نتیجے میں حکومت گر پڑے گی, ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں جو احتجاج کی سیاست ہوتی ہے گلی گلی محلے محلے چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوتے ہیں, ان میں تسلسل ہوتا ہے, پھر آپ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. انہوں نے اس پالیسی کو اپنایا نہیں ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی آئے. یعنی ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کے پی کے کی حد تک ہے تو وہ ہوتا رہے, اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا حکومت کو. اسلام آباد یا لاہور میں اگر کچھ ہوتا ہے. عامر صاحب مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں نا کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی, تو مجھے بتائیں کہ یہ سارے کیسز تقریباً 60 سال تک کی سزا مجموعی طور پہ ہو چکی ہے مانی پی ٹی آئی کو اور ان کے لیڈرز پر بھی, تو یہ لوگوں پر جو پرسیپشن جا رہا ہے اس کا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو اچیو کرنا حکومت چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے کیسز تو عدالتوں میں ہی ہیں, لیکن چلے پریس کانفرنس کے ذریعے جو مانی پی ٹی آئی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, وہ پرسیپشن جا رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں ان کی بات حکومت کی یا نہیں؟ بڑا مزے کا سوال ہے. کوئی اردو کا محاورہ ہے نا, چلنی بولی سوئی سے تیرے پیٹ میں چھید, تو کچھ یہی عالم ہے. تو عوامی جو پرسیپشن اس کو فرق نہیں پڑتا. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کی جو بھی ان کے فالوورز ہیں ان کی بڑی کثیر تعداد ہے پاکستان میں, ان کے لیے مسٹر کلین ہے. فیصل واڈا پریس کانفرنس کرتے رہے, وہ جو وزیر ہیں نون لیگ کے وہ کرتے رہے, ان سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کی ترجمانی کر رہے ہیں یا وہ خود جو ہیں ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں. لوگ مذائقہ خیز لگتی ہے وہ بات کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کرپشن کی, تو پتہ چلا آپ کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اربوں روپے کے ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز سے. ٹھیک ہے وہ خوش بختی ہے ان کی کہ وہ کیسز ختم ہو گئے اور کرا دیے گئے, لیکن یہ لوگ جو باتیں صاحب وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو مورلی اپرائٹ ہوں, ان کے ایک اعجاز سے لوگ. ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بدقسمتی سے عوام کی ایک نقطہ نظر ہے کہ جناب وہ اتنے صاف ستھرے لوگ نہیں ہیں, اور کل تک پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف بے شمار کیسز بنائے تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے. یاد کریں بہت پرانی بات نہیں ہے, ہم نے کمنٹ کیے تھے. اور جتنے یقین سے فیصل واڈا آج کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان نے چوری کی ہے, اس سے زیادہ یقین سے وہ لوگ کہا کرتے تھے دوسرے کے متعلق. ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں کہ اتنا کنفیوژن ہے کہ کس کی بات پہ یقین کریں. اب پتہ نہیں کون چور ہے, ٹھیک ہے نا. تو سبھی نے دستانے پہنے ہوئے, آج کل تو سب نے نقاب پہنے ہوئے جناب. صحیح. عامر صاحب بس ایک سوال اور, مجھے بتائیں کہ کوئی رابطہ آپ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں حکومت کے ساتھ؟ تو رابطے کی کوئی فائدہ ہے نہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ پاکستان تحریک انصاف کا جس سے معاملات بہتر ہو, یا کوئی کمپرومائز جیسے میاں نواز, بالکل, یا کوئی کمپرومائز بالکل, کہ میاں نواز شریف جیسے ایک وقت میں ساری خامیاں غلطیاں میاں نواز شریف کے اندر تھیں, لیکن ماشاءاللہ وہ اب بالکل اسموتھ سیلنگ میں آ گئے. تو کوئی ایسا صورتحال ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ دیکھیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو مہاذرائی اس کا خاتمہ ہو, سیاسی عدت میں کمی ہو, سمجھتے ہیں کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو جو ملک کا سب سے مضبوط ادارہ ہے فوج پاکستان, سب سے معتبر ادارہ ہے, اور جو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے, ان کے درمیان جو ہے کوئی ایک پیچ اپ ہونا چاہیے. لیکن یہ خواہش کی بات ہے, ابھی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ جو فوج ہے وہ 9 مئی کو بھولنے اور بھلانے کے لیے تیار نہیں, حقیقت ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ہے نواز شریف صاحب, بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سب سے اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ بیوی جو ہیں وہ نواز شریف ہیں. وہ لڑتے ہیں لیکن معاف کر دیے جاتے ہیں. واحد ایک مثال ہے ہمارے سامنے. کئی مرتبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑی, ہر مرتبہ انہوں نے معافی تلافی لی اور یا معاف کر دیے گئے یا ان کو ان کے جو بھی تھے معاملات کو چھوڑ دیا گیا. بھٹو پھانسی چڑھ گیا, عمران خان جیل میں, اور لوگوں کی آپ کے سامنے مثال ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک الگ ہے, ان کے پاس کوئی اور. جی تھینک یو سو مچ جی فار یور ٹائم. عامر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں.